बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे मुसलमान भाइयों और बहनों, आज हम सूरत बकरा की फ़जीलत के मुतल्लिक़ मुख्तसरन बात करेंगे। वैसे ये सूरत ऐसी वसी और इतनी जामिया है कि इसके ऊपर तो कई घंटों बात की जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कम से कम वक्त में इसकी मैक्सिमम फ़जीलत को बयान किया जाए। मेरे भाई, ये कुरान पाक की तरतीब में दूसरी सूरत है, दूसरे नंबर पे आती है। ये मदनी सूरत है और इसके अंदर 286 आयात है। मेरे भाइयों, वैसे बेसिकली बकरा जिस तरह ये बेसिकली गाय को कहते हैं, इसमें गाय का किस्सा जो हज़रत मूसा के दौर में पेश आया था उसका जिक्र है, तो इस वजह से उसे सूरत बकरा कहते हैं। मेरे भाइयों, ये इतनी जामिया है, तकरीबन 250 पारों में ये मुहित है। इसमें ज़िंदगी के हर शोबे का खुलासा बयान किया गया है। मीन्स के पूरे कुरान का खुलासा भी अगर कहें तो इस सूरत के अंदर है, और ज़िंदगी के हर शोबे को इसमें बयान किया है। बेसिकली 5 शोबे जिन पे इस पे बात की गई है, जिसमें अकायद हैं, इबादत हैं, मामलात हैं, माशरत और इखलाक। ये 5 खास खुसूसन इन शोबों पे जिक्र किया गया। मेरे भाइयों, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान ना बनाओ, यानी अपने घरों में इबादत किया करो और उससे इबादत से रोशन करो। और शैतान उस घर से भागता है जिसमें सूरत बकरा की तलावत की जाती है। ये सही मुस्लिम की हदीस है। इसी तरह शोएबुल ईमान 2188 में सूरत बकरा की 10 आयातों के 10 आयात जो हैं उनके मुतालिक बात की गई है। पहली जो है अलिफ लाम मीम शुरू से लेके मुफ्लिहून तक, फिर आयतुल कुर्सी और इसके बाद की 2 आयतें हम फिया खालिदून तक, और आखिरी 285 और 286 लिल्लाहि मा फी समावाति मा फिल अर्द से लेके आखिर तक। मेरे भाइयों, हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि जिसने दिन के शुरू में सूरत बकरा की मज़कूरा 10 जो मैंने आपको बताई है ना आयात पढ़ ली, तो शैतान शाम तक उसके करीब नहीं आ सकता, और अगर शाम को पढ़ ली तो सुबह तक शैतान उसके करीब नहीं आ सकता। और इन 10 आयात को पढ़ने वाला अपने घर और माल में बरकत देखेगा। कोई बात ऐसी नहीं देखेगा जो डर का बाइस बने या खौफ घर में पैदा हो। और अगर ये आयात किसी मजनून पर पढ़ ली जाए तो उसे अफाका होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि कुरान पढ़ा करो, क्योंकि क़यामत के दिन ये अपने पढ़ने वालों के लिए सिफारिश करेगा। और 2 रोशन सूरतों को पढ़ा करो, और वो रोशन सूरतें कौन सी हैं? सूरत बकरा और आल इमरान, क्योंकि ये क़यामत के दिन इस तरह आएंगी जैसे कि वो बादल हों या साइबान हों या 2 उड़ते हुए परिंदों की कतारें हों। वो अपने पढ़ने वालों के बारे में झगड़ा करेंगी। सूरत बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बाइस बरकत है और इसका छोड़ना बाइस हसरत है। और जादूगर इसको हासिल करने की ताकत नहीं रखते, इसका तोड़ नहीं है। इसी तरह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरह हज़रत जिब्राइल के साथ बैठे हुए थे, तो मैंने पहले भी ये हदीस बयान की है। तो ऊपर से चड़चड़ाहट की ऊपर आसमान की तरफ से आवाज़ आई। हज़रत जिब्राइल ने कहा, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज आसमान का वो दरवाज़ा खुला है जो इससे पहले नहीं खुला, और इसके ऐसा फ़रिश्ता नीचे नाजिल हो रहा है जो इससे पहले कभी नाजिल नहीं हुआ। वो फ़रिश्ता आया, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद भेज के सलाम अर्ज़ किए और फरमाया कि अल्लाह ताला ने आपको वो 2 नूर अता किए हैं जो इससे पहले किसी नबी को अता नहीं किए गए थे। और वो 2 नूर क्या हैं? एक सूरत फातिहा और दूसरी सूरत बकरा की आखिरी 2 आयात 285 और 286। अब ये लिल्लाहि मा फी समावाति व मा फिल अर्द व इन तुब्तू मा फी अनफुसिकुम व तुफ़ूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह व यग़फ़िरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन क़दीर। आमना रसूला बिमा उन्ज़िला अलैहि मिन रब्बिहि वल मुमिनून कुल्लुन आमना बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रुसुलिहि ला नुफ़र्रिक़ु बैना अहदिम मिन रुसुलिहि व क़ालू समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर ला यकुल्लिफ़ुल्लाहु नफ़्सन इल्ला वुसअहा मा कसबत व अलैहा मक्तसबत
ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا و اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ میرے بھائیو ہے یہ 285 اور 286 سیکنڈ لاسٹ اور لاسٹ، یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، یہ بہت فضیلت والی ہے، اس کو یاد کرنے کی کوشش کریں، لمبی ہے لیکن آسان ہے، یاد ہو جائے گی۔ تو یہ جو دو آیات ہیں، جو بھی پڑھے گا وہ جو بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا، یعنی اگر آپ تعریفی کلمات ہیں تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا، اگر دعا کا جملہ ہے تو دعا قبول ہوگی۔ یہ صحیح مسلم میں اس واقعے کو بیان کیا گیا۔ اسی طرح ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کردہ ترمذی کی یہ حدیث ہے، جو شخص کسی رات سورۃ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے تو یہ 2 آیتیں اس کے لیے کافی ہیں۔ علماء نے اس کے 2 مطلب لیے ہیں، ایک یہ کہ وہ اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا، دوسرا یہ آیتیں تہجد کے قائم مقام ہو جائیں گی۔ میرے بھائیو، سورۃ بقرہ کا پڑھتے رہنا باعث برکت ہے اور چھوڑ دینا ایک باعث حسرت ہے۔ جادوگر، کاہن اور یہ جو دوسرے تعویذ آگے، یہ اس کا توڑ بھی نہیں کر سکتے، یہ اتنی سٹرونگ صورت ہے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب شب معراج کرائی گئی تو بعض روایتوں میں ہے کہ 2 تحفے دیے گئے، ایک نماز کا تحفہ، دوسری یہ آخری 2 آیات دی گئی جو ڈائریکٹ بغیر فرشتے کے وسیلے کے دی گئی، ڈائریکٹ دی گئی، یہ مختلف روایات میں آتا ہے۔ اسی طرح رات کو سونے سے پہلے یہ 2 آخری 2 آیتیں جو پڑھ لیتا ہے وہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ اسی طرح جادو کا اثر ختم کرنے کی یہ 2 آیتیں بہت تاثیر رکھتی ہیں۔ اگر 3 راتوں مسلسل آخری 2 آیات کی تلاوت کی جائے تو شیطان اس گھر سے بھاگ جاتا ہے اور قریب بھی نہیں آتا۔ تو میرے بھائیو دیکھیں اس کی فضیلت کتنی بہترین فضیلت ہے۔ اسی طرح آخری 2 آیات کو پڑھ کر جو حاجت اللہ سے کی جائے وہ پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح زندگی کا بہت بڑا مقصد تو ہے کہ اگر آپ کا زندگی کا ایک بہت بڑا ایم ہے، کوئی ایک بہت بڑا مقصد جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں اور وہ حاصل نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے یہ ایک ہے کہ اگر آپ ایک ہی نشست پہ بیٹھ کے 7 دفعہ سورۃ بقرہ اول و آخر درود شریف کے ساتھ پڑھ لے تو انشاءاللہ تعالی کنفرم بات ہے کہ وہ مقصد حاصل ہو جائے گا۔ لیکن بھائیو، جب 7 دفعہ کا مطلب یہ ہے تقریباً 17 سپارے، تو اگر آپ مختلف لوگوں کو بٹھا لیں، 7 مختلف لوگ، اور یہ سارے بیٹھ کے ایک وقت میں سورت ایک ہی دفعہ بیٹھ کے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی نشست میں تو انشاءاللہ وہ مقصد پورا ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر دشمن کا خوف ہو، دشمن ستاتے ہوں، تو سورۃ بقرہ روزانہ پڑھی جائے اور اس پہ پڑھ کے پانی پر دم کریں تو ہر طرح کا دشمن آپ کا مغلوب ہو جائے گا اور کوئی دشمن آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اسی طرح اگر کسی طرح کی کوئی دماغی مرض، مرگی، جنون، بھولنے کا ہے، وہ اسے کہتے ہیں ڈائمینشیا، جو بھولنے کی بیماری، اگر وہ ہو جاتے ہیں تو روزانہ آپ پڑھ کر یہ سورۃ بقرہ پڑھ کر دونوں کانوں میں 3 مرتبہ پھونکیں اور پانی پر دم کر کے پلائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ 41 روز تک، اس سے پہلے انشاءاللہ یہ جو ڈائمینشیا اور یہ بھولنا اور نسیان اور یہ اس طرح کی پرابلم جو ہے یہ ساری ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائیو، یہ جتنی بھی صورتیں ہیں میں جن کے فضائل اس طریقے سے یہ میرے بھائیو یہ سب یقین پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین کی طاقت دے، آپ یقین سے یہ چیزیں پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ یہ جو میں نے بتایا یہ یقین تھا تو صحابہ پانی میں بھی گھوڑے دوڑا دیے، انہوں نے سمندر پار کر لیے اور اپنے سے 10 گنا طاقت سے بیٹھ جاتے تھے اور ہمیشہ فتح ہوتی تھی ایمان۔ لیکن بھائیو، سب سے بڑی چیز تھی یقین کی۔ تو اپنے اندر یقین پیدا کریں، ہم بھی یقین پیدا کریں، اور یقین آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، اور ہدایت والوں کو اللہ ہدایت اور گمراہوں کو گمراہ کرتا ہے۔ ہدایت کا مطلب ہے جن کے اندر ایک تڑپ ہے، وہ کوشش ہے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے اندر ہمیں اسپیشلی ان دنوں جب کہ رمضان ابھی شروع ہو گیا، آج دوسرا روزہ ہے، تو اپنے اندر تڑپ پیدا کریں، ہدایت کے لیے اپنے اندر حرکت پیدا کریں۔ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ 1 قدم آتے ہیں تو اللہ 10 قدم آگے آتا ہے۔ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔
تو میرے بھائیو جو سورۃ بقرہ پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی اور اس کی فضیلتیں حاصل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو توفیق سے ہوتا ہے، اور توفیق کا براہ راست تعلق آپ کی نیت سے ہوتا ہے، اور نیت کے لیے عمل ضروری ہے۔ دونوں چیزیں سب ساتھ چلتی ہیں تو اللہ تعالیٰ برکت پیدا کرتا ہے۔ میرے بھائیو جو میں بات چیت کرتا ہوں، آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں کوئی بیسکلی، مقصد یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچے۔ کوئی ایک بھی عمل کرے تو جہاں مجھے بھی فائدہ ہوگا وہاں آپ لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا، تو ثواب کی نیت سے اس کو میکسیمم شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ میرا بولنا، آپ کا سننا قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچائے، کیونکہ انسان ہے، انسان کے ذہن میں شیطان آتا ہے کہ شاید اس طرح میری شہرت ہو جائے گی اور یہ سلسلہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، ہر وقت کوشش کرتا ہوں کہ شیطان کے وسوسوں سے بچیں۔ پڑھنے میں، بولنے میں کوئی غلطی ہو، خطا ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے اور آپ لوگوں سے پہلے ہی معافی کا طلبگار ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانیاں تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔